باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ تمام جہان اسلام کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں اس عید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس ماہ سیام کی اور اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے اور ان ماہ سیام کی برکتوں سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور ہم سب کی اطاعت و روزہ و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ عید کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کو تحفے کے طور پر اور انعام کے طور پر دیا ہے کہ اب میرے بندے نے جب 30 دن ریاضتیں کی ہیں، جب یہ 30 دن اس نے میرے کہنے پر اور میری اطاعت میں اور میری رضایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام اعمال انجام دیے ہیں، تو خداوند عالم نے بھی یہ تحفے کے طور پر اپنے بندے کو یہ عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ اور یہ عید کا دن وہ ہے کہ جس میں اگر بندہ چاہے بھی تو روزہ رکھنا چاہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ 30 دن تک خداوند عالم نے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھو، تو بندے نے روزہ رکھا، لیکن یہ جو انعام کا دن روزہ عید کی صورت میں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دن اگر ہم چاہیں کہ روزہ رکھیں تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ عید کا دن دیا ہے، آئیے دیکھیں یہ اس عید کے دن ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور یہ اس کا دن ہم سے کیا تقاضا چاہتا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام کی کلمات نورانی سے ہم نے آپ کی خدمت میں جو کچھ کلمات پیش کیے ہیں کہ ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ خداوند عالم نے تو ہمیں 30 روزے رکھنے کے بعد یہ تحفے کے طور پر یہ دن دیا تھا، لیکن میرا مولا اس تحفے کے دن کو عام کرتے ہوئے اور ہر دن کو شامل کرتے ہوئے یہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے اور اپنے اس بیان سے ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ تحفے کا دن کہ جو تمہیں خداوند عالم نے روزوں کے رکھنے کے بعد عطا فرمایا ہے، اگر تم چاہو تو سالوں بھر اس تحفے کے دن کو اپنے لیے ایسے ہی تحفے کا دن ہر دن کو اپنے لیے بطور انعام اور بطور تحفہ بنا سکتے ہو۔ اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے ہمیں یوں بتایا ہے کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ اگر ہم چاہیں کہ اپنا ہر دن عید کی طرح منائیں، ہمارا ہر دن عید کے مانند ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی عصیان سے، خدا کی نافرمانی سے اور خدا کے غیظ و غضب سے بچتے رہیں، خدا کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ وہ دن ہمارے لیے عید کے دن کی طرح ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دن ہر دن عید کا ہو، تو ہمیں ہر دن خدا کی عصیان سے، خدا کی نافرمانی سے اور خدا کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہمیں رہنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ہر دن کو چاہے وہ رمضان کے بعد آنے والا دن عید کا ہو، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ سال کے تمام ایام ہمارے لیے عید کے دن ہو سکتے ہیں۔ یہ عید کا دن جو ہم سے کچھ تقاضے چاہتا ہے، کچھ ہماری اس میں ذمہ داریاں ہیں کہ جیسے ہی شرعی مسائل ہیں جن کے سلسلے سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اور ہر شرعی مسئلہ جو انسان کی زندگی میں اس کو روکنار ہوتا ہے، جو اس سے ہمکنار ہوتا ہے، ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ ہر اس شرعی مسئلے سے آگاہی حاصل کرے۔ یہ اس کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ وہ اپنے سے متعلق ہر شرعی مسائل کا وہ علم رکھے۔ تو یہ عید کا دن جو ہمیں خداوند عالم نے 30 دن روزے رکھنے کے بعد عطا کیا ہے، یہ عید کا دن بھی ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے اور ہماری کچھ شرعی ذمہ داریاں، کچھ وجوبات اس دن ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ایک شب عید، جیسے ہی چاند عید شب عید ہوئی، اس شب سے لے کر اب ہمارے اوپر کچھ واجب آتے ہیں، اس کا نام ہے فطرہ، کہ ہر بالغ اور عاقل کے اوپر فطرہ واجب ہے اپنے زیر کفالت ہر ان افراد کا کہ جو اس کے ہاں نان خور شمار ہوتے ہیں۔ یعنی واجب جو ہے وہ بالغ اور عاقل اور جو آزاد ہے
اور فقیر نہیں ہے اس کے اوپر واجب ہے، اور اس کو اپنا بھی نکالنا ہے اور ان افراد کا بھی نکالنا ہے کہ جو افراد اس کے تحت کفالت میں ہیں یا جو اس کے یہاں نان و نفقہ کھانے والے شمار ہوتے ہیں۔ اب چاہے اس رات میں اس دن وہ بچہ بھی، اگر کوئی بچہ بھی متولد ہوا ہے اور اس کے یہاں وہ شمار ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جو متولد ہوا ہے اس بچے کا بھی فطرہ اس باپ کے اوپر واجب ہے کہ جو اس کا کفالت کرنے والا ہے۔ اور اگر اس رات میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس مہمان کا فطرہ بھی اور وہ رکتا ہے وہاں پر، اور مہمان آ کر وہاں، مہمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیا ہے اور رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی نے اپنے ہاں افطاری کی، جیسے ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مسجدوں میں اس رات میں، کہ جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، مسجدوں میں نمازی کم آتے ہیں اور افطاریاں نہیں آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوء فہمی ایک ہمارے یہاں یہ بیٹھ گئی ہے دماغ میں کہ ہم نے اگر چاند رات میں روزے دار کو افطار کرا دیا تو ہمارے اوپر اب اس روزے دار کا جو فطرہ ہے ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا۔ نہیں، روزے دار ہمارا مہمان نہیں ہے، روزے دار خدا کا مہمان ہے۔ یہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کے مہمان کو کفالت کر رہے ہیں یا اس کے تواضع کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ مہمان تو یہ خدا کا ہے، یہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ جو اس نے سلوک کر رہے ہیں یہ اس کی توفیق ہے۔ فطرہ ہمارا اس کے اوپر واجب ہے جو ہمارا نان خور شمار ہوتا ہے، جس کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کیونکہ اس مہمان کی یا اس روزے دار کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اوپر اس کا فطرہ بھی واجب نہیں ہے۔ روزہ کھلوانا اس کا الگ ثواب ہے، افطار کروانا اس کا الگ ثواب ہے۔ فطرے کے واجب ہونے کا حکم اس کے لیے ہے کہ جو ہمارے یہاں نان خور یا جس کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس کے لیے ہے۔ تو یہ فطرہ جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، اسی شب سے چاند نکلتے ہی 3 کلو اناج ہر فرد کی طرف سے 3 کلو اناج نکالنا واجب ہے، اور وہ 3 کلو اناج جو اس معاشرے میں، جو اس سرزمین پر یا جو اس ایریے میں جو عام طور سے رائج ہے، مثلا کہیں زیادہ تر چاول کھائے جاتے ہیں تو ان کو چاول کے حساب سے نکالنا ہے، کہیں زیادہ تر آٹے کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو آٹے کے حساب سے نکالنا ہے۔ ہر ایریے میں، ہر ملک میں اپنے یہاں کی غذا کے حساب سے ہر فرد کو 3 کلو اناج نکالنا ہے فطرے میں، اپنی طرف سے اور ان تمام افراد کی طرف سے کہ جو اس کے یہاں زیر کفالت میں ہیں یا جن کے اوپر اس کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اب پروردگار عالم کا یہ کیا عجیب انداز ہے اور کیا مزاج ہے خداوند عالم کا، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ یہ جو میرا انداز ہے اور یہ جو میرا مزاج ہے، یہ بندہ اپنے اندر میرے مزاج کو رنگ لے، یہ بندہ میرے اندر اپنے اندر اس مزاج کو اپنے اندر بسا لے، تاکہ میرا بندہ میری طرح بن جائے جیسا میں خدا ہوں۔ یہ میرے صفات اپنے اندر اگر یہ سمو لے اور اپنے اندر یہ تمام صفات کی جو میں خدائی صفات ہیں یہ اپنے اندر اگر رچا لے بسا لے، تو اس بندے کو یہ بندہ بھی اپنی بندگی میں اس درجے تک اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا کہ جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ اب یہ کیا جس کا خود پروردگار عالم نے تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ بندہ اب فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو معراج عطا کرے، اپنے بندے کو بلندی عطا کرے، اور یہ بلندی تبھی حاصل ہوگی جب یہ بندہ اپنے اندر خدائی صفات کو اپنے اندر رونما کرے گا اور اجاگر کرے گا۔ خداوند عالم نے غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کی غربت کی بنا پر اور ان کی اس بیچارگی کی بنیاد پر ان کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اور ان کو کہ جو غنی ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم فطرہ نکالو، اور تمہارے اوپر جس طریقے سے فطرہ نکالنا واجب ہے اسی طریقے سے تمہارے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ تم اس نکالے ہوئے فطرے کو اس غریب، اس مسکین، اس یتیم مستحق تک بھی پہنچاؤ۔ یتیموں کو اور فقیروں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ان اغنیا کے سامنے اور ان
صاحب استعداد افراد کے سامنے آ کر دست دراز کریں، نہیں، خداوند عالم نے ان غربا کی عزت کا اور ان کے اس مزاج کو خداوند عالم نے اس طریقے سے اور ان کی عزت کو اس طریقے سے بچا کے رکھا ہے اور اتنا بلند کیا ہے کہ ان کے اوپر لازم نہیں کیا ہے کہ تم جاؤ اور ان سے اپنا حق طلب کرو، نہیں، بلکہ ان سے کہا ہے کہ جو صاحب استعداد ہیں، جو مستحق ہیں، کہ جو نکال سکتے ہیں، جن کے ہاں یہ خدا نے استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ وہ فطرہ نکالیں، ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم فطرہ نکالو بھی اور مستحق تلک پہنچاؤ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک تم نے فطرہ نکالا تم نے ادھورا کام کیا، تم نے پورا کام نہیں کیا۔ فطرہ نکالنے کے ساتھ ساتھ جب تک تم نے اس فطرے کو مستحق تلک نہیں پہنچا دیا، گویا کہ تم نے فطرہ نکالا ہی نہیں۔ لہذا خدا نے اس طریقے سے غریبوں کی عزت کو پامال ہونے سے بچا لیا ہے، اور کیا عزت دی ہے ان غریبوں کو کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ہاتھ بڑھاؤ۔ خدا نے ہاتھ بڑھانا نہیں سکھایا ہے، بلکہ خدا نے دینا سکھایا ہے کہ تم ہمارے اوپر واجب اور لازم کیا ہے کہ ہم دیں، دینا لازم ہے، ہاتھ بڑھانے کو نہیں کہا ہے کہ تم ہاتھ بڑھاؤ۔ خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ صرف میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے اس دامن کو پھیلائے، اپنے ان ہاتھوں کو پھیلائے۔ اگر پھیلانا ہی ہے ہاتھ تو اس غنی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ جو سب کو غنی کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں ہاتھ پھیلانا ہی ہے تو اس کریم کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ جو سب کے کرم کو سب کے لیے کرم کو عام کرنے والا ہے۔ لہذا خدا نے اس عمل میں بھی غریبوں کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی عزت کو پامال ہونے سے بچایا ہے، اور غنی کو کہا ہے اور صاحب استعداد کو کہا ہے کہ تمہیں لازم ہے کہ تم غریبوں کو ڈھونڈو اور ان تلک یہ ان کا حق پہنچاؤ۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو ڈھونڈ کر ان کا حق ان تلک پہنچائیں۔ اور یہ فطرہ کہ جو ہمارے اوپر شب عید واجب ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطرہ ان غریبوں اور مسکینوں کی عید منانے کا سامان ہوتا ہے، اور ظاہر ہم یہ اگر شب عید نکالتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہمارے علماء نے اور ہمارے مجتہدین نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، اس کا ایک حل یہ بھی دیا ہے کہ جس طریقے سے یہ فطرہ غریبوں کی عید منانے کا سامان ہے، اس دیے ہوئے فطرے سے وہ غریب کہ جس کے ہاں چولہا نہیں چل سکتا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے گھروں میں بہترین غذائیں پک رہی ہیں اور بچے اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں، لیکن یہ غریب بیچارہ اپنے بچوں کو بہترین لباس بھی نہیں پہنا سکتا، تو لہٰذا اس غریب کی غربت پر پردہ ڈل جائے۔ لہٰذا ایک طریقہ یوں رکھا ہے کہ آپ اور ہم اس فطرے کو بھی جو شب عید نکالنا ہمارے اوپر واجب تھا، ہم اس کو عید سے پہلے بھی نکال کر اور اس کو ہم مستحق تلک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ مستحق اپنے یہاں عید کا سامان فراہم کر لے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ عید کے دن عید بنائے۔ جس طریقے سے ہم عید بنا رہے ہیں ایسے ہی وہ بھی عید بنائے، تب جا کر اسلام میں اور مسلمانوں میں مساوات کا پیغام جائے گا کہ اب عید کے دن نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی فقیر ہے۔ جیسے ہم عید بنا رہے ہیں، ہمارے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے یہاں انواع و اقسام کی غذائیں بن رہی ہیں، ایسے ہی اس غریب کے یہاں بھی اس کے بچے بھی اچھے اچھے کپڑے پہنے اور اس کے یہاں بھی اقسام کی غذائیں بنیں۔ تو خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان سے یہ غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس غربت جیسی وبا کا، یہ بھی ایک وبا ہے، اس غربت جیسی وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمارا خدا کریم ہے، ہمارا خدا رازق ہے، چاہتا یہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ ایسا بن جائے کہ وہ صرف اور صرف میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے اپنا دست مبارک دراز نہ کرے، کیونکہ اسی ہاتھوں میں اس کی عزت ہے، اور خدا چاہتا نہیں ہے کہ ہماری عزت کسی اور کے سامنے آیا ہو سکے، کیونکہ ہم نے اگر اپنے ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات کو پورا کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کو پورا نہ کرے، اور اگر اس نے خدا نخواستہ ہماری بات کو پورا کر بھی دیا تو ہمارے اوپر بعد میں بات رکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو فلاں موقع پر ہم نے اس کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے اس کی فلاں مشکل کو دور کیا تھا۔ لیکن یہ خدا ہے، خالق ہے، کریم ہے، عظیم ہے، بندے کی تمام مشکلات کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی دوسرے بندے سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، بلکہ خود اس بندے کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میری کون سی مشکل کس وقت میں میرے پروردگار نے
پوری کر دی جس کا خود بندہ احساس بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے اسی پیغام کو کہ جو عید کے طور پر خدا مند عالم نے عید کے دن اور تحفے کے طور پر جو ہمیں دیا ہے کہ ہم مساوات کا پیغام دیں، غریبوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور اپنے درمیان سے غربت کا بھی خاتمہ کریں۔ پروردگار ہمارے ماہ رمضان کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، دعاؤں کو بطور احسن قبول فرما، ہم سب سے تمام بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب سے غربت جیسی وبا کو اور غربت جیسی بیماری کو دور فرما۔ پروردگار جو ہم میں صاحب استعداد ہیں ان سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو ہم میں غریب ہیں پروردگار ان سب کو مستطیع بنا دے۔ ہمیں پروردگار جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں تیری بارگاہ میں عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دی تھی تو نے، تو ہم نے تمام عبادتیں کی تھیں۔ پروردگار انہی توفیقات کو ہمارے شامل حال رکھنا تاکہ ہم سال و سال تیری عبادتیں تیری ریاضتیں کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔